میرا نام تسلیم امن گمرو ہے۔ میں کرنٹلی اسسٹنٹ کمشنر ہوں سندھ ریونیو بورڈ میں۔ ایس آر بی ایک سندھ گورنمنٹ کا ٹیکسیشن کا ادارہ ہے، اور میں بیسیکلی جو بلانگ کرتا ہوں وہ خیرپور ڈسٹرکٹ سے کرتا ہوں، تعلقہ کنگری سے۔ میری جو ایجوکیشن ہے وہ کرنٹلی جو ہے وہ کراچی کی ہے۔ میٹرک میں نے کراچی سے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، اس کے بعد میں نے بی بی اے اور ایم بی اے آنرس کیا، پھر ایل ایل بی کیا ہے ایس ایم لا کالج سے۔ ابھی ایجوکیشن کے بعد جو ہے میرا اسٹارٹ ہوا، تو ابھی گروتھ کیا کرنا چاہیے، ہر کسی کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، ایریا آف انٹرسٹ۔ تو میرے ہی گھر میں بھی جو ہے نا، میرے فادر جو ہے نا وہ بیسیکلی گورنمنٹ میں تھے، تو ان کا زیادہ تر انٹرسٹ یہی تھا کہ آپ سی ایس ایس کرو۔ تو ان کی خواہش پر میں نے سی ایس ایس میں جو انٹر کیا پریپریشن پروسیس میں۔ ایک میرا دوست بھی ہوتا تھا ساتھ میں، تو ہم نے دونوں نے ایک پریپریشن اسٹارٹ کی۔ میں اتنا زیادہ پہلے سیریس نہیں ہوتا تھا سی ایس ایس کے پروسیس میں۔ فرسٹ اٹیمپٹ میں نے ایک جسٹ دیا نان سیریس ایٹیٹیوڈ میں، لیکن الحمدللہ اس میں بھی میرا رزلٹ اچھا، پاس تو نہیں ہوا لیکن رزلٹ اچھا رہا۔ ایسے میرا فیل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا سیکنڈ اٹیمپٹ کے لیے پھر میں نے ایک اسکپ کیا کہ بھئی فی الحال اٹیمپٹ نہیں دینا چاہیے۔ فیل ہوتے ہو، فیلیورس فیس کرتے ہوتے ہو، تھوڑا آپ ڈس ہارٹن ہوتے ہو۔ ڈس ہارٹن ہونے کے بعد میں نے ایک سال اس کو گیپ دے دی، کیونکہ لینگویج کا ایشو ہوتا ہے۔ پھر آپ لینگویج ڈیولپ کرتے ہو، سی ایس ایس ڈیمانڈ لینگویج۔ جب تک آپ جو ہے نا انگلش ڈیولپ نہیں کرتے، سی ایس ایس جو ہے نا بیسیکلی جو ایگزام ہے وہ ہے ہی مور دین 90% انگلش پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو جب تک آپ انگلش جو ہے نا ڈیولپ نہیں کرتے لینگویج کو، تب تک آپ جو ہے نا بیٹھنا سی ایس ایس میں میرے خیال سے فضول ہے۔ تو جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں سی ایس ایس میں، تو فرسٹ آف آل ان کو انگلش پہ کام کرنا چاہیے۔ اپنے پہلے 2 4 6 منتھ وہ جتنا بھی ان کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انگلش پہ کام کرنا چاہیے، تو میرا یہ تھا کہ میں نے انگلش پہ کام کرنا۔ ایک سال میں نے پراپرلی انگلش پہ کام کیا۔ ایک ٹیچر ہیں رام چند صاحب، ان کے پاس میں نے ایڈمیشن لیا، اور ایک سال میں پراپرلی ان کے پاس انگلش پڑھا، کمپوزیشن بنائی، ایسے اس پہ کام کیا۔ پھر 2014 میں نے سیکنڈ اٹیمپٹ دیا پراپر ایک اس کے بعد۔ تو وہ اٹیمپٹ جو ہے نا میرا اچھا گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا ہارڈ لک ونس اگین۔ تو وہ ہارڈ لک کے اگین میرا ایسے تو پاس ہو گیا، لیکن میرا پھر کمپوزیشن رہ گیا۔ کمپوزیشن اس لیے رہ گیا کہ میں ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا وہ اس میں کافی میرا ایشو ہوا تھا۔ میں نے کافی کوشچنس چھوڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے ٹائم مینجمنٹ کر دیا، میرا کمپوزیشن نہیں نکال پایا۔ باقی تو میرے کافی اچھی مارکس تھی۔ کافی فیلیورس دیکھے ہیں، کافی ایسی جابس پہ میں نے پاس کیا، جیسے آئی ایس آئی کی ڈفرینٹ آتی ہیں جابس آتی ہیں 17 گریڈ کی، تو اس میں بھی میں نے پاس کیا، لیکن فائنلی میں انٹرویو میں سلیکٹ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ایسے فیلیورس میں نے دیکھے کہ بندہ ایک سوچتا ہے ایک ٹائم کہ بھائی اس چیز کو تو چھوڑ کے کیوں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں، یا کیوں نہ اپنی بزنس کر لیں، یا کوئی چھوٹی سی جاب کر لیں، کیونکہ بندہ فیلیور دیکھتے دیکھتے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ڈی موٹیویشن جو ہے نا انسان کو اندر سے اندر آتی رہتی ہے، لیکن میں نے اپنی کمٹمنٹ اور اپنا پیشن نہیں چھوڑا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ چیز تھی کہ آئی ہیو ٹو بیکم سم تھنگ فار مائی فیملی، فار مائی فادر، بیکاز مائی فادر واز پراؤڈ کہ تمہیں کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ سی ایس ایس کرنا ہے، پی ایم ایس کرنا ہے۔ تو اس جرنی کو مجھے چھوڑنا نہیں تھا۔ ایک میرا پیشن بھی بن گیا تھا، ایک ضد بن گیا تھا، لیکن کنٹینیوسلی کہیں نہ کہیں ایک گیپ آ رہا تھا، یا آپ گیپ کہیں، وہ کچھ میری جو ہے نا کمیاں کہیں، میں اس پہ کام کر رہا تھا، ان فیلیورس پہ، ان ایریاز پہ میں بار بار کام کر رہا تھا۔ تو 2014 تو میرا ٹائم صحیح نہیں رہا، پھر میں نے 15 کے لیے تیاری کی۔ ونس اگین وہ کہتے ہیں نا کہ ہارڈ لگ کے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ پہ بھاری پڑتی ہے۔ تو پھر 2015 میں یہ ہوا کہ میرا ایسے فیل ہو گیا، کمپوزیشن پاس ہو گیا، اور کمپوزیشن میں اچھے مارکس آ گئے میرے، لیکن میرا ایسے اگین فیل ہو گیا۔ تو یہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے فیلیور کاؤنٹ آن کرتے ہیں، لیکن آپ پہ کافی ہیوی ہوتی ہیں، آپ کے مائنڈ پہ ڈسٹرب کرتی ہیں، آپ کی سائیکالوجی کافی افیکٹ ہوتی ہے چیزیں، آپ کو سوسائٹی کیا کیا کہتی ہے۔ لیکن آپ جو ہے نا آپ کی کمٹمنٹ، اگر آپ کا پیشن، آپ کی ایک جو نا بریونیس آپ میں ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ آگے بننا ہے، تو پھر آپ کافی چیزیں کر سکتے ہیں۔
تو اس کے بعد میں نا کافی ایگزامس دیتا رہا تھا. تو اس دوران پھر میں یہ جاب آئی اسسٹنٹ کمشنر SRB کی. یہ 1 پیپر جاب تھی سندھ ریونیو بورڈ کی, اناؤنس ہوئی اسسٹنٹ کمشنر کی. تو اس میں یہ تھا کہ NTS کا ٹیسٹ ہوا فرسٹ, ہم اس میں پاس ہو گئے. پھر سیکنڈ جو ہے نا ہمیں پتہ تھا کہ NTS کا ٹیسٹ ہوگا. پھر سیکنڈ ٹیسٹ اناؤنس ہوا IB کراچی, ون آف دا IB کی ایک ریپوٹیشن ہے IB کراچی کی. IB کراچی نے ایک پروسیس پراپر ٹیسٹ لیا, پھر اس میں بھی میرا الحمدللہ 5th نمبر آیا. اس کے بعد IB کراچی نے اناؤنس کیا کہ وہ گروپ ڈسکشن لیں گے. ایک گروپ ڈسکشن کا پروسیس ہوا کہ ہمیں ایک ٹاپک دیا گیا اور ٹاپک پہ ہمیں ایک بولا گیا کہ ڈسکس کریں. تو ہم نے اس پہ کافی ٹاپک پہ ڈسکس کیا, اپنی ویوز دے, پوائنٹ آف ویو اپنا دیتے رہے. تو جس کا اچھا پوائنٹ آف ویو تھا ان کو مارکس اچھے ہے. پھر میں نے وہ بھی ایک جو ہے نا پاس کیا گروپ ڈسکشن والا اسٹیج جو ہے نا. اس کے بعد فائنل انٹرویو ہوا جس میں اراؤنڈ 10% جو ہے نا ایک پینل تھا جس میں SPSC تھی, سندھ گورنمنٹ کے, SNGD کے, فائنانس کے سیکریٹریز تھے, ایڈیشنل سیکریٹریز تھے, ہمارے SRB کے ہائر لیول مینجمنٹ جو ہے وہ بھی بیٹھی تھی. ایک پراپر انٹرویو تھا, CSS یا PMS میں ہوتا ہے, ایک پراپر انٹرویو تھا, ایک پراپر پروسیس تھا. وہ پاس کرنے کے بعد مطلب کچھ ٹائم کے 1 مہینے کے بعد کال آئی, ایک لیٹر پراپر ہمیں پہنچا کہ آپ پاس ہو گئے ہیں, آپ کو آفر لیٹر ریفر کیا جاتا ہے. وہ جاب ہم نے 2017 میں یہ جوائن کی جا کے, جو کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر یہ ان لینڈ ریونیو کا نعم البدل ہے جو گروپ میں CSS میں ہے. تو یہ جو ہے نا اسسٹنٹ کمشنر سندھ سیلس جو ٹیکس کلیکشن ہے سندھ کی سروسز سے ریلیٹڈ وہ کرتے ہیں.